الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں میں عوامی بات جو بہت مشہور ہے، زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب جنازہ وغیرہ اٹھاتے ہیں، جنازگاہ میں لے کر جاتے ہیں، تو اپنی عقلی طور پر مشاہدہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا وزن زیادہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ کے نزدیک یہ گناہگار ہے یا جہنمی ہے۔ معاذ اللہ ایسی ذہنی پلاؤ وغیرہ ایسی ذہنی لوگ باتیں سوچتے ہیں، اپنی عقل کو غلط استعمال کرتے ہیں، تو کیا اب جو باری ہے وہ گناہگار ہے اللہ کے نزدیک، اور جس کا جنازہ ہلکا ہوا کیا وہ اللہ کے نزدیک نیکوکار ہے؟ لوگ یہ سوچتے ہیں، لوگوں میں یہ زیادہ تر عوامی باتیں پائی جاتی ہیں کہ اب جس کا جنازہ باری ہوا وہ اللہ کے نزدیک گناہگار ہے، اور جس کا جنازہ ہلکا ہوا وہ نیکوکار ہے، جنتی ہے۔ تو اب ایسے گمان کرنا کیسا؟ تو اب کچھ تو جو چارپائی ہوتی ہے جنازے کی، جنازے وغیرہ کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے، میت کے لیے جو چارپائی، اس کا وزن ہی بہت ہوتا ہے۔ اب اس میں کسی بچے کا جنازہ رکھا جائے تو اب اسے ہم اٹھائیں تو اب وہ مجھے بھاری لگے، اور بچہ جو معصوم ہے اس میں بچے کا جنازہ اب وہ بھاری لگے، وہ بچہ گناہگار ہے۔ کیا اللہ کے نزدیک معصوم بچہ گناہگار ہے؟ کچھ تو چارپائی بہت بھاری ہوتی ہے۔ اب جو کچھ لوگوں کی طاقت، کچھ لوگ طاقتور ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں۔ اب جو طاقتور ہے اس نے جنازے کی چارپائی کو کندھا دیا تو اب اسے بھاری تو نہیں لگے گا، اس میں چاہے کتنا ہی موٹا آدمی ہو اب اسے بھاری نہیں لگے گا۔ اب میرے جیسا کمزور ہو وہ چارپائی کو کندھا دے، وہاں اس چارپائی میں بچہ ہی ہو اور اس کا اتنا چارپائی ہے کہ اتنا وزن ہو، اب مجھے وہ بھاری لگے گی، تو اب کیا وہ بچہ گناہگار ہوگا؟ نہیں۔ ہم کسی بھی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے، بدگمان نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہر مسلمان کے بارے میں، صحیح العقیدہ کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھنا ہے، ہم نے برا گمان نہیں رکھنا۔ ہم طے نہیں کر سکتے اس کے وزن کے تعین پر، ہم طے نہیں کر سکتے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یا یہ گناہگار ہے یا یہ نیکوکار ہے، ہم یہ طے نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اس کے لیے دعائے مغفرت ہی کر سکتے ہیں، اچھا گمان رکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، یہ نیکوکار مسلمان ہے، یہ صحیح العقیدہ ہے۔ تو اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جب نزع کا وقت آتا ہے، نزع کی تکلیفوں کی وجہ سے عقل زائل ہو جاتی ہے، تو آدمی کفری کلمات بولتا ہے یا ایمان کے بارے میں کچھ غلط بول جاتا ہے، عقل زائل ہونے کی وجہ سے یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اب ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، اس کی بھی علماء اجازت نہیں دیتے، تو ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے کہ میت کے وزن کی وجہ سے کہ یہ نیک ہے یا گناہگار ہے۔ ہم صرف اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے اور حسن ظن رکھیں گے، اور ہاں، کافر کو مرحوم نہیں کہہ سکتے، نہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، ایسا کرنا کفر ہے۔ اور صرف صحیح العقیدہ مسلمان کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں گے اور اس کے لیے حسن ظن رکھیں گے، اور اس کے وزن کے تعین کے طور پر جس کا وزن زیادہ ہوا، جس میت کا، ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہگار ہے، اور جس کا وزن کم ہوا اس کے لیے بھی ہم حسن ظن رکھیں گے۔ ہم زیادہ وزن والے کے لیے بھی اور کم وزن والے کے لیے بھی حسن ظن رکھیں گے، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ تو اس سے بچیں، ہر مسلمان کے لیے حسن ظن ہی رکھیں۔